پہلی قسم کے لوگ ہوں گے. دوسری قسم کے لوگ ہوں گے نوجوانوں غور سے سنو. فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوانوں کو بھی لایا جائے گا جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. کہاں ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے؟ نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں، روزوں میں روزے رکھتے ہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کہاں ہیں ایسے نوجوان؟ بیکار ٹائم برباد نہیں کرتے، اپنی جوانی کو مستانی نہیں بناتے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر ٹائم پاس نہیں کرتے. کہاں ہیں ایسے نوجوان؟ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا. ایسے نوجوانوں کو لے کر آؤ. تو دیکھیے دو ہو گئے نا، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے جوانوں کو لے کر آؤ جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا. پھر تیسری قسم کے لوگ ہوں گے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ کا حکم ہوگا ہے میرے فرشتوں ایسے لوگوں کو بھی لے کر آؤ جن کا دل اللہ کی گھر میں یعنی مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو، یعنی ایک نماز پڑھ کر نکلے تو دوسری نماز کی فکر ہو جائے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جن کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو. کہاں ہیں ایسے نمازی جن کو نماز کی اتنی پرواہ ہو، جن کو نماز کی اتنی فکر ہو؟ جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. نماز کی اتنی فکر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو، یعنی ہر وقت ان کو نماز کی فکر دیتی ہو. ابھی ظہر کی پڑھ کر نکلے تو عصر کی فکر ہو گئی، عصر کی پڑھ کر نکلے تو مغرب کی فکر ہو گئی، مغرب کی پڑھ کر نکلے تو عشاء کی فکر ہو گئی، اور عشاء کی پڑھ کر سوئے تو صبح فجر کی نماز کی فکر ہو گئی. اس طریقے کے نمازیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا. تو نماز بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمارے یہاں تو نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے گھر کا صرف ایک آدمی نماز پڑھتا ہے جو گھر میں بوڑھا ہوتا ہے. جو گھر میں بوڑھا ہوتا ہے وہ پورے گھر کی نماز پڑھتا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ. یہ حال ہے لوگوں کا. نمازی بن جائیے، نمازی. اگر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ چاہیے تو نمازی بننا پڑے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسے نمازی نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے پھر جمعے ہی کے دن پہ جا رہے ہیں. جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے جمعے میں ہی جا رہے ہیں مسجد میں، اور جاتے بھی ایسے ٹائم پر ہیں جب دیکھ لیتے ہیں کہ خطبہ ختم ہونے والا ہے اور نماز کھڑی ہونے میں، جماعت کھڑی ہونے میں 5 سے 10 منٹ باقی رہ گئے، بس ایسے ٹائم پر پہنچتے ہیں. اور نماز پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں، کتنی لوگوں کے بارے میں یہ سنا ہے، کتنی جگہ سے یہ خبر آئی ہے کہ سنتیں بھی نہیں پڑھتے بات کی، ترنت بھاگتے ہیں مسجد سے. کون سے نمازی ہیں، کس ٹائپ کے نمازی ہیں بھائی آپ لوگ؟ تو فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ تیسری قسم ہو گئی. کون سی؟ جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو. چوتھی چیز فرمائی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں ایسے لوگوں کو بھی لے کر آؤ، ایسے دو لوگوں کو بھی لے کر آؤ جنہوں نے آپس میں محبت کی ہے تو اللہ کی خاطر کی ہے، آپس میں محبت کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے. آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہوگی. آپ ہمارے دوست ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہوگی. آپ ہمارے خاندان کے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہوگی. لیکن ایسی محبت والوں کو لے کر آؤ جو اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی دوستی یاری نہیں تھی، لیکن دیکھا کہ میرا مسلمان بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اچانک دل کے اندر اس کی محبت دوڑ گئی کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، ہم اس کو پریشانیوں میں نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو تکلیفوں میں نہیں دیکھ سکتے. جس طریقے سے ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے، اسی طریقے سے ہم اپنے اس مسلمان بھائی کو پریشان نہیں کر سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے. یہ محبت ہو آپس میں.
رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، خاندان کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے کہ اسلام کی خاطر اگر محبت کی ہوگی، اسلام کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی۔ 4 ہو گئے۔ پھر فرمایا پیارے نبی نے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ نوجوانوں غور سے سنو، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور 5ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو کسی خوبصورت اور حسب نسب والی عورت نے کسی گناہ کی طرف بلایا ہوگا، بدکاری کی طرف بلایا ہوگا، اور اس نوجوان نے، اس انسان نے یہ کہہ دیا ہوگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ میں بدکاری نہیں کر سکتا۔ دیکھو یہ نہیں کہا گیا کہ کسی عورت نے بدکاری کی طرف بلایا، ساتھ میں 2 چیزیں اور بتائیں، ذات و منصب و جمال۔ ذات و منصب مطلب بہت پیسے والی، بہت بڑے خاندان کی، اور جمال کی معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ کبھی کبھی آدمی کو کوئی ایسی عورت بھی بلا دیتی ہے، آدمی کہتا ہے کیسی شکل ہے تیری، تیرے ساتھ بدکاری کروں گا میں، لیکن خوبصورت بھی ہو اور خاندان والی بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، تو آدمی سوچے گا کہ یہ تو خوبصورت بھی ہے، پیسے والی بھی ہے، بڑے گھر کی بھی ہے، ایسی عورت اگر بلائے، آپ اندازہ کریں عام سی عورت ہو تو انسان ہو سکتا ہے کہ منع کر دے، چل جا بھاگ جا، لیکن یہاں 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ دولت بھی خرچ کر رہی ہے وہ تمہارے اوپر، اور خوبصورت بھی ہے وہ، اور بدکاری کی طرف بلا رہی ہے۔ فرمایا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتا۔ 5 ہو گئے۔ 6ٹھی قسم کے لوگ، فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ اللہ فرمائے گا میرے ایسے بندوں کو بھی لے کر آؤ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ فرمائے گا میرے ایسے بندوں کو بھی لے کر آؤ جنہوں نے اتنی خاموشی کے ساتھ میں صدقہ کیا ہوگا کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا دے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا ہوگا، بہت خاموشی کے ساتھ میں دے دیا، کب کس کو دے دیا، کب کس کی مدد کر دی پتہ بھی نہیں چلے۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے وہ چھپ چھپ کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں لوگوں کے، غریبوں کے گھروں کے باہر دروازے پر سامان رکھ کر چلے آیا کرتے تھے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون رکھ کر گیا ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ یہ 6ٹھی قسم کے لوگ ہوں گے۔ فرمایا پھر 7ویں قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ 7ویں قسم کا وہ آدمی ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، رات کا اندھیرا ہے، رات کی تنہائی ہے، آپ اپنے کمرے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور پھر آپ سوچتے سوچتے سوچنے لگے کہ اللہ ہمارا کتنا رحیم ہے، اللہ ہمارا کتنا کریم ہے، اور ہم کتنے گنہگار بندے ہیں، اگر اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، ہمیں قبر کے عذاب سے کون بچائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ سوچتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرتے ہوں گے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگ ہو گئے۔ اب آپ اپنے آپ کو فٹ کریے کہ ان 7 میں سے کہاں پر ہیں۔ اگر ان 7 میں ہیں تو وہ 50,000 برس کے دن میں
جہاں پسینوں میں انسان ڈبکیاں لگا رہا ہے وہاں آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی کہ چلو کم سے کم سر چھپانے کی جگہ ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں اگر سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو اس کے بعد دوسری کس چیز کی تلاش ہوتی ہے انسان کو؟ پانی کی تلاش ہوتی ہے۔ کیا پانی ملنا چاہیے بڑھیا سا، مطلب آپ پہنچ گئے اپنے ٹھکانے پر، اب بڑھیا سا پانی مل جائے، ذرا میٹھا سا ٹھنڈا سا تو مزہ آ جائے۔ دیکھتے نہیں آپ گرمیوں کے دنوں میں کوئی کوکا کولا پی رہا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، کوئی لسی پی رہا ہے، کوئی کچھ اور پی رہا ہے، کوئی کچھ اور پی رہا ہے، ٹھنڈا پانی پی رہا ہے۔ تو اب پانی کا انتظام اور ہو جائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دن کے اندر، ایسے ہولناک دن کے اندر پانی کا انتظام بھی کر دے گا، اور جو پانی کا انتظام ہوگا اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ حوض کوثر کا انتظام ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہی اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی ایسا ہوگا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسْلِ، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور اس کے کنارے پانی پینے کے لیے جو پیالے پڑے ہوئے ہوں گے وہ اتنے زیادہ ہوں گے جیسے آسمانوں کے ستارے ہوتے ہیں، کوئی ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ تمام کے تمام معاملات ہوں گے، اتنے پیالے اس کے کنارے پر پڑے ہوئے ہوں گے، بہت بڑا ہوگا، کئی کلومیٹر کے اندر پھیلا ہوا ہوگا، اور پانی کیسا؟ ٹھنڈا، برف سے زیادہ، سفید دودھ سے زیادہ، اور میٹھا شہد سے زیادہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مر علی شربا، جو بھی وہاں سے گزرے گا، یعنی حوض کے پاس سے گزرے گا، اس حوض کوثر کے پاس سے جو بھی گزرے گا، من مر علی شربا، تو اس کو وہ پانی پلایا جائے گا، اور وہ پانی جو بھی پی لے گا، ومن شرب لم یظمأ ابدا، اس ٹکڑے کو غور سے سنیے، من شرب لم یظمأ ابدا، اور جو اس پانی کو ایک مرتبہ پی لے گا پھر جنت میں جانے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اتنا زبردست پانی ہوگا، بار بار پینے کی ضرورت نہیں ہے، 50,000 برس کا دن ہے، ایک بار پی لیا جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے نبی وہ پانی کسے کسے ملے گا؟ فرمایا میرے امتیوں کو، میرے امتی آئیں گے، میں اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت غور سے سنیے، فرمایا قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگ میدان محشر میں، سارے کے سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اس کو پانی پلانا چاہیے؟ فرمایا آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ پیارے نبی نے ایک نشانی بیان فرمائی، فرمایا ایک نشانی ہوگی میرے امتیوں کی جو میرے امتیوں کے علاوہ کسی دوسرے کی نشانی نہیں ہوگی، فرمایا ایک نشانی ہوگی، اس نشانی کو دیکھ کر ہم پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اللہ کے نبی وہ کون سی نشانی ہوگی؟ فرمایا قرم محجلین من آثار الوضوء، وضو بنانے کی وجہ سے، کیا فرمایا؟ وضو بنانے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ چمک رہے ہوں گے، اور اس کے دونوں پیر چمک رہے ہوں گے۔ ہاتھ کے چمکنے سے، پیر کے چمکنے سے اور چہرے کے چمکنے سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اور اس کو حوض کوثر پہ پانی پلا دیا جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے بھی چمک رہے ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ کے بھی چمک رہے ہوں گے؟ بڑے بڑے عجیب لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب برکت نہیں ہوتی۔ برکت ہوگی کہاں سے؟ 2 بجے سوتے ہو، 10 بجے اٹھتے ہو، یہ تو حالت ہے ہماری۔ 2 بجے رات میں سو رہے ہیں، دن میں 10 بجے اٹھ رہے ہیں، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ پہچانا کس سے جائے گا؟
وضو بنایا ہوگا، نمازیں پڑھتے ہوں گے، وضو بناتے ہوں گے، آثار وضو چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے پہچان لوں گا۔ یہ ہفتے والے سے کام نہیں چلے گا، روزانہ پڑھنا پڑے گی۔ ہفتے میں ایک بار جا کے پڑھ رہے ہیں آپ، روزانہ پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر یہ چمکے نہیں تو پھر آپ کو پانی کیسے ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر ایسے موقع پر پانی چاہیے تو آپ کے یہ اعضا چمکنا چاہیے، اور یہ اعضا کب چمکیں گے؟ جب آپ وضو بنائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں غرم محجلین من آثار الوضو، وضو بنانے کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور چہرہ چمک رہا ہوگا، میں اس سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے پاس میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، میری امت کے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے میرے پاس میں آ رہے ہوں گے، اتنے میں ثم یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان میں، یہ یوں کہہ لو کہ حوض کوثر اور ان کے درمیان میں فرشتے ایک آڑ بنا دیں گے، ایک پردہ لگا دیں گے۔ میں جب ان پردے کو دیکھوں گا، اس آڑ کو دیکھوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا اے میرے فرشتوں انہم منی یا انہم من امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ہی لوگ ہیں، ان کو تم نے آنے سے کیوں روک دیا؟ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں فرشتوں سے یہ سوال کروں گا تو فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے آنے کے بعد، یعنی دنیا چھوڑ جانے کے بعد میں ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر کتنے طریقے کے کام نکال رکھے تھے، کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی دین کے اندر، دین کے نام پر کتنی چیزوں کو نکالا تھا، کتنی سنتوں کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا تھا، اور کتنی بدعتوں کے اوپر لوگوں کو لگا دیا تھا، یہ کتنی بدعتیں کیا کرتے تھے، آپ کے دین کو انہوں نے کس طریقے سے بدل ڈالا تھا، کس طریقے سے انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر کے اندر 50,000 برس کے ایک دن کے اندر کون بیان فرما رہا ہے؟ رحمت للعالمین بیان فرما رہے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ کانٹا کسی دوسرے کے پیر میں چبھتا ہے تو تکلیف اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں، وہ نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے دین کے اندر بدعتیں نکالی تھی، انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی فرماتے تو میں کہوں گا فاقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ، دور ہو جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ان تمام لوگوں کو میری آنکھوں سے دور کر دیا جائے، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ تو ابھی تک کہاں تک پہنچے کہ پانی کا